بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ حضرات گرامی قدر، آج میرا موضوع ہے نماز عید الفطر، کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس عید کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر جو ہے، آپ نے پورے مہینے جو مزدوری کی ہے، جو عبادت کی ہے، جو روزے رکھے ہیں، جو تراویحیں پڑھی ہیں، ان تمام عبادت کا صلہ جو ہے اللہ رب العزت عید الفطر والے دن بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس دن چاند رات ہوتی ہے، وہ رات بڑی اہم عبادت ہے۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا ہے، یعنی رب کائنات بندہ مومن نے جو پورے مہینے عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، فطرانہ دیا ہے، اس کا جائزہ لینے کے بعد خالق کائنات اس کو انعام کی طرف لے آتا ہے۔ گویا کہ چاند رات جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس رات کو آپ نے اللہ کے حضور میں ذکر و فکر کے اندر گزارنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے صبح تہجد کے لیے اٹھیں، پھر فجر ادا کریں، اور فجر ادا کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک کریں، پھر آپ غسل کریں، اور غسل کے ساتھ آپ اچھے کپڑے پہنیں۔ اگر نوے کپڑے ہیں تو آپ نوے کپڑے استعمال کریں، اور اگر آپ کے پاس نوے کپڑے نہیں ہیں تو آپ پرانے کپڑے جو دھلے ہوئے کپڑے ہیں آپ وہ ادا کر لیں اور وہ پہن لیں۔ آپ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ غسل، وضو، کپڑے، خوشبو، سرما لگانا، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر جانے سے پہلے آپ کھجور کھا کے پھر عیدگاہ کے طرف تشریف لے جاتے تھے۔ اگر آپ کے گھر میں کھجوریں نہیں ہیں تو آپ سیویاں استعمال کر لیں، مٹھی کوئی چیز استعمال کر کے عیدگاہ کی طرف جانا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید کی رات فرشتوں کی تسبیح پڑھے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کم و بیش 300 مرتبہ آپ اگر اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا کائنات تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عیدگاہ میں جانے سے پہلے اپنے مال سے فطرانہ ادا کر کے جاؤ۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے چاہے صبح عید والے دن ہی بچہ پیدا ہوا ہے، آپ نے اس کا بھی فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا، تاکہ غریبوں کے بچے اور غریب گھرانے جو ہے وہ بھی آپ کی خوشیوں میں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب راستے سے چلتے تو آپ تکبیر پڑھتے جاتے، اور پھر آپ ایک راستے سے جاتے، اور پھر آپ عیدگاہ کے اندر جب تشریف لے جاتے تو آپ سب سے پہلے نماز عید پڑھاتے، اور نماز عید پڑھانے کے بعد پھر آپ خطبہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر آپ واعظ و نصیحت فرماتے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو مسلمان کو ملنے کی ترغیب فرماتے کہ اس دن عید کا دن ہے اور آج رب ذوالجلال اپنے بندوں پر اپنا کرم فرما رہا ہے، تو آؤ ہمیں چاہیے
ہم اپنے دلوں سے بغض اور حسد، منافقت اور تکبر کو ختم کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگائیں اور ایک دوسرے بھائی کو ہم عید الفطر کی مبارکباد پیش کریں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے دور زمانہ میں آپ نے عید پڑھائی، اور عید پڑھانے کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور حجرے کا دروازہ بند کر لیا۔ آپ کافی دیر تک روتے رہے، لوگ آپ کی آوازیں سنتے رہے۔ لوگوں نے دروازہ بجایا، حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے دروازہ کھولا۔ لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو ساری دنیا مسرت اور شادمانی میں ہے اور آپ رو رہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ لوگوں، عید تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے روزے اللہ نے قبول فرما دیے ہیں۔ آج ان لوگوں کی عید ہے جن کی تراویحیں قبول ہو گئیں، جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کے فطرانے قبول ہو گئے۔ حقیقی عید تو ان لوگوں کی ہے۔ اور حضرت سیدنا غوث العظم پیروں کے پیر دستگیر کا بھی یہی پیغام ہے کہ آپ عید کے دن آپ اپنے حجرے میں چلے گئے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ لوگوں نے کہا کہ یا غوث العظم، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سیدنا غوث العظم نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے پتہ ہے آج عید کا دن ہے، لیکن میری حقیقی عید تو اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ میری عید کا دن وہ ہوگا کہ جس دن میری زبان پہ کلمہ ہوگا، سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا، میری حقیقی عید وہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عید پڑھانے کے بعد آپ ایک دوسرے کو ملتے۔ حضور اکرم ایک راستے سے آتے اور دوسرے راستے سے جاتے، اور ایک سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز، آپ جب وقت کے حاکم بنے تو آپ کے بچوں نے کہا، بچیوں نے کہا کہ حضور آج عید کا دن ہے، لوگوں کی بچیاں، لوگوں کے بچے اچھا لباس پہنیں گے تو ہم بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، ہمیں بھی کوئی لباس اچھا ملنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹا، اللہ کا شکر ادا کریں، رب العالمین جس حال میں بھی تمہیں رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بچیوں نے آپ کو مجبور کیا، اور مجبور کرتے کرتے یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وزیر خزانہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم ایسے کرو، میری تنخواہ سے 1 ماہ کی پیش کی تنخواہ مجھے ادا کر دی جائے تاکہ میں اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو کپڑے دلا سکوں اور سودا سلف خرید سکوں۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو وزیر خزانہ نے جواب دیا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ تک زندہ رہیں گے اور آپ یہ قرض واپس کر سکیں گے؟ تو حضرت امیر المومنین نے کہا کہ جزاکم اللہ، کہ تم نے مجھے اچھا جواب دیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بندے کو اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی بندے کو خبر نہیں ہوتی۔ تو آؤ اپنے رب کے حضور میں ہم عید الفطر اس طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عید الفطر ادا کی تھی۔ عید الفطر کے موقع پر حضور نے ہمیشہ غریبوں کے حقوق دیے اور غریبوں کا خیال رکھا، پڑوسیوں کا خیال رکھا۔ میرا بھی آپ کو یہی پیغام ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے کہ جن لوگوں کے گھر میں چولہا نہیں چل رہا، آپ ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔